السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ العصر کی تفسیر۔ یہ مکی صورت ہے، بہت چھوٹی صورت ہے لیکن بہت ہی اہم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ صورت ہی نازل کرتا تو یہ صورت کافی ہو جاتی ان تمام لوگوں کے لیے، یعنی اتنی اہم صورت ہے کہ باقی اور باتیں اللہ نازل نہ فرماتا۔ تو واضح و نصیحت کے لیے، بطور واضح و نصیحت کے، ایک انسان کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، اصلاح کے لیے یہ ایک صورت کافی ہو جاتی، اتنی اہم صورت ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو عصر کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو عصر کا وقت، پھر ایک یہ دن کا آخری وقت، آخری حصہ، اور عصر کا ایک مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے، اور یہی ہم مراد ہے۔ اکثر مفسرین نے یہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں زمانے کی قسم کھائی ہے، تو واو قسم کے لیے، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، لیکن ہم اور آپ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں بس۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے۔ یہ شرک اور کفر بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی بھی میری قسم، آپ کی قسم، میں مر جاؤں آپ مر جائیں، روزی روٹی قسم، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی انسان کو اگر قسم کھانی تو اللہ کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ کسی بھی غیر اللہ کی، یعنی کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے۔ قرآن کی قسم کھانا جائز ہے کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس لیے اگر کوئی چاہے تو قرآن کی قسم کھا سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن کسی مخلوق کی قسم نہیں کھائیں گے، اور قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو والعصر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً انسان پورے طور پر نقصان میں ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، یعنی تمام انسانیت، تمام لوگ نقصان میں ہے۔ لفی خسر، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے، گھاٹا اٹھانے والا ہے، پورے طور پر انسان نقصان میں ہے۔ دیکھیے، خبردار انسان ہو جائے، یہ تمام انسانوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو کافر تو نقصان میں ہے ہی، جتنے بھی کافر مطلب یعنی جو بھی اسلام دھرم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ شرک کرے یا نہ کرے۔ کچھ لوگ باقاعدہ جیسے مورتی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو مشرک ہے ہی۔ کچھ لوگ ایسے جو ناستک ہے، یعنی اللہ کی بھی بات نہیں کرتے اور کسی اور کی بھی عبادت نہیں کرتے، بلکہ نعوذ باللہ وہ کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ کوئی بھگوان، کوئی ایشور، کوئی گاڈ ہے ہی نہیں، بس دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں ناستک، ملحد، استغفر اللہ۔ تو یہ لوگ بھی کافر ہیں، یہ بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ کوئی مورتی پوجا کرے تب بھی وہ جہنم میں جائے گا، اور کوئی مورتی پوجا نہ کرے اور اللہ کی بھی پوجا نہ کرے پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ انجام کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، تمام لوگ نقصان میں ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، دیکھیے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بزنس مین ہو، کسی ملک کا پرائم منسٹر ہے، کسی اسٹیٹ کا سی ایم ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی عہدے پر ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت جانکار ہے، بہت مشہور ہے، کوئی ہیرو ہے، کوئی ہیروئن ہے، کوئی کسی بھی فیلڈ میں وہ اپنی چھاپ بنا کے رکھا ہو، اپنی دھاک بنا کے رکھا ہو، یا لوگوں نے اس کو مشہور کر دیا ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح سے، سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ آخرت میں ان لوگوں میں کسی کوئی کامیاب ہونے والا نہیں ہے، سب کا سب نقصان اٹھانے والا ہے، سب کا نقصان ہوگا، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ جو کافر ہے وہ سیدھے پورا نقصان ہے کہ جہنم، پکا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن جو مسلمان ہے، اگر وہ گناہ کرائم کیا ہے تو اس کا نقصان کم ہے، لیکن وہ اپنے نقصان کی بھرپائی اس کو تو اٹھانی پڑے گی، سزا اس کو ملے گی اس کے برے اعمال کے حساب سے۔ تو ان الانسان لفی خسر، اللہ نے کہا کہ بے شک یقیناً انسان، دو کا تاکید ہے، ان بے شک، اور لفی یہ لام بھی تاکید کے لیے، کس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں کسی کو کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ فلاں کافر جنت میں چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہونے لگے۔ خود اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں، نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، سب نقصان اٹھانے والا ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے۔
کچھ شک نہیں ہونا چاہیے. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان اٹھانے والا ہے. انسان جو ہے تمام وہ پورے پورے گھاٹے میں ہے، نقصان اٹھانے والا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں انسانوں میں سے وہ لوگ، وہ کچھ لوگ، وہ چند لوگ نقصان سے بچ سکتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور حق بات کی وصیت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی، وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی نصیحت اور وصیت کرتے رہے. تو جس کے اندر یہ بات پائی جائے گی وہ نقصان اٹھانے میں سے بچ جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. تو الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. کیا مطلب ایمان لانے کا؟ یعنی کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. کہ کوئی بھی کافر ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کو کلمہ پڑھنا ہے، زبان سے کلمے کا اقرار کرنا ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، یا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں ہے یا حقیقی معبود نہیں ہے. یہ تینوں میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کرنا چاہیے. کلمہ کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، یا اللہ کا کوئی معبود برحق نہیں. یہ لگانا چاہیے، کیونکہ معبود مطلب جس کی عبادت کی جائے اس کو کہتے ہیں معبود. اسے پتھروں کے لوگ پوجا کر رہے ہیں، کچھ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن یہ سچے معبود ہیں نہیں. تو سچا معبود کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. اس لیے علماء کرام نے اس کا صحیح ترجمہ بیان کیا. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں ایمان لانا، کہ کوئی بھی انسان ہے ایک کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو. تو کلمہ پڑھنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اس بات کو دل سے بھی ماننا کہ ہاں واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق، سچا معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی بھی معبود سچا معبود نہیں ہے. سب کے سب جھوٹے معبود ہیں. سچا معبود ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ. تو پہلے انکار ہے کہ سچا معبود کوئی نہیں، یعنی کسی کی بھی پوجا نہیں ہونی چاہیے، نہ پتھر کی پوجا، نہ مورتی کی پوجا، نہ قبروں کی پوجا، نہ درگاہوں کی پوجا، نہ ولیوں کی پوجا، نہ بزرگوں کی پوجا، نہ فرشتوں کی پوجا، نہ پیغمبر اور رسولوں کی پوجا. کسی کی پوجا نہیں ہوئی. سب غلط، سب غلط، سب غلط. پہلے انکار کرنا ہے، لا الہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق. پہلے نفی، انکار ہے، نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اگر کوئی سچا ہے تو کون ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ کے. پہلے انکار ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا مت بولو، برا مان جائے گا، برا، استغفر اللہ، ایسے نہیں. تو اس کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. تو پہلے انکار ہے کہ سب غلط ہے، سارا دھرم غلط ہے، سارا دھرم غلط ہے، صرف اسلام صحیح ہے. بس اس کا یقین ہونا چاہیے، تب جا کے آپ مسلمان ہوں گے. سارا دھرم غلط ہے، صرف اسلام صحیح ہے. اور جس کی بھی پوجا کی جائے سب غلط ہے، صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. تو ایک کافر ہے، ایک نان مسلم اسلام میں کیسے داخل ہوگا؟ کلمہ پڑھے گا. یعنی ایمان کی بات چلے کہ ایمان والا کون ہے؟ تو وہ جو کلمہ پڑھے، گواہی دے، زبان سے کلمہ پڑھنا، اور اس بات کو دل سے ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، باقی سب غلط ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ آخری محمد، بہت سارے اللہ نبی پیغمبر بھیجے، تو آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں ہے، یہ درود ہے اور سلام ہے. محمد نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخری نبی کو بھی ماننا ہے اور آخری نبی کے بتائے طریقے پر چلنا ہے. تو انسان کلمہ پڑھے، زبان سے ادا کرے، دل سے اس کا جو معنی مطلب ہے، اس کا تقاضا، اس کو پورا کرنا، دل سے ماننا اس بات کو. شرک کا، کفر کا انکار کرنا کہ سب غلط ہے، توحید پر آنا، ایک اللہ کی بات کرنا. تو اس بات کو دل سے ماننا ہے. اور تیسری چیز میں کیا ایمان میں؟ کہ عمل کرنا ہے، کلمہ کے مطابق عمل کرنا ہے. تو یہ کلمہ ہے، کلمہ شہادتین ہے، یہ دو چیز کی گواہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے. اور محمد رسول اللہ، یہ رسالت کی بات ہے اس میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا، یہ کلمہ توحید، یعنی ایک اللہ کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایک اللہ ہی سچا معبود ہے. اور محمد رسول اللہ، یہ رسالت کی گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو کلمہ پڑھنا، اس کے معنی مطلب کو سمجھنا، اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، رمضان کے سے بھی رمضان کے روزے چل رہے ہیں، جو بھی فرائض ہے واجبات ہے اس کو ادا کرنا، عمل کرنا، ایمان کے مطابق عمل کرنا، ان 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ تو اقرار، زبان سے اقرار کرنا، کہنا، نمبر 2 اس بات کو دل سے ماننا، اور نمبر 3 عمل کرنا، ہاتھ پیر سے عمل کرنا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اسلام پر چلنا۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اگر صرف کوئی کلمہ پڑھ لیا اور عمل نہیں کر رہا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل ضروری ہے، عمل ایمان کا بنیادی حصہ ہے، بغیر عمل کے ایمان کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے اچھے سمجھ لیں کہ کلمہ کا مطلب ہی، مسلمان کا مطلب ہے کہ نماز کی پابندی کرے 5 وقت کی، اور جو بھی دیگر فرائض واجب ہے اس کو ادا کرے۔ تو عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا، نیک عمل کا بھی ذکر کیا، اور نیک عمل کا پھر اللہ نے جنت کا ذکر کیا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو انسان کلمہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا۔ تو کلمہ جو اصل چابی ہے، لیکن چابی کے دانت بھی تو ہوتے ہیں نا، دانت بنے ہوتے ہیں تو تالا کھلتا ہے۔ تو دانت کیا ہے؟ یہ اعمال ہے۔ تو کسی نے کلمہ پڑھا تو اس کو چابی ملی، لیکن ابھی اس کے دانت نہیں ملے، تالا نہیں کھلے گا جنت کا۔ نیک عمل کرنا پڑے گا تب جا کے تب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تو یہ مثال یاد رکھیے کہ چابی لا الہ الا اللہ ہے، اور اس میں جو دانت لگے ہوتے ہیں وہ نیک اعمال ہیں، نماز، روزہ، باقی جو کچھ بھی اللہ نے شریعت اتاری ہم پر وہ ہے۔ تو عمل ضروری ہے۔ تو کوئی پوچھے ایمان کیا، تو ایمان میں 3 چیزیں ہیں: کلمہ پڑھنا، اور اس بات کو دل سے ماننا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ ان 3 چیزوں کو ملائیں گے تب ایمان ہے۔ تو منافق کسی کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں جو کلمہ تو پڑھتا دکھانے کے لیے نماز ہی پڑھ لیتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا، تو منافق ہے، تو بھی جہنم ہمیشہ جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ اچھا لگتا ہے، نماز اچھا، تو کچھ کافی بھی ایسے ہیں نان مسلم جو نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے، یعنی اسلام کو نہیں مانتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، تب جا کے پھر جب کوئی نیک عمل کرے گا تب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو اسلام میں پہلے داخل ہونا ضروری ہے، دل سے اس کو ماننا ہے اور پھر عمل کرنا۔ ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے۔ نیک اعمال ہم کرتے ہیں تو ایمان بڑھتے لگتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان گھٹنے لگتا ہے۔ تو گلاس کا پانی جیسے آپ پئیں گے تو پانی گھٹ جائے گا، کم پڑے گا، پھینک دیں گے تو گلاس خالی ہو جائے گا، اب پانی بھریں گے تو بھر جائے گا، تو گھٹتا بڑھتا ہے۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان کا ایمان ایک جیسا نہیں، سب کا الگ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ایمان میں مضبوط ہو، آپ سے کوئی اور ایمان میں مضبوط ہو۔ تو نارملی جو کلمہ ہم پڑھے اسلام کو مان رہے ہیں، لیکن ایمان جو دل کے اندر وہ ایک جیسا نہیں ہے، سب کا الگ الگ ہے۔ جتنا نیک انسان عمل کرے گا اپنا ایمان اس کا بڑھتا چلا جائے گا، جتنا گناہ سے بچے گا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، ایمان گھٹے گا۔ پھر خود آپ اکیلے انسان، خود جیسے آج آپ کا ایمان جس طرح سے آج ہے، ضروری کل ویسا ہی ہو سکتا ہے، کل بڑھ جائے یا گھٹ جائے، یا کل جو ایمان رہا ہوگا ضروری نہیں کہ آج ویسا ہی ہو، یا تو آج گھٹا ہوگا یا بڑھا ہوگا۔ آپ نیک اعمال کیے ہوں گے تو بڑھ گیا ہوگا، نیک عمل کم کیے ہوں گے یا گناہ کیے ہوں گے تو گھٹ گیا ہوگا۔ تو خود ایک انسان کا ہی روزانہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو نیک عمل سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ کہ بنیادی بات ہی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنیادی باتیں، بیسک چیزیں ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے فرقے اس میں گمراہ ہو گئے، جیسے مرجیہ، ایک گمراہ فرقہ ہے مرجیہ، جو کہتا ہے کہ نہیں بس کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ سمجھ گئے ایمان کا مطلب کہ سارے لوگ انسان گھاٹے میں، مگر جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ تو ایمان لائے کیا مطلب؟ یہ مطلب یہ بتائیے گی، ایک بیسک بات ہے۔ تو ایمان کی جو بنیادی 6 ارکان ہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جیسا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، قیامت پر، اور نمبر 6 آخری الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور پھر اس کے تحت اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ایمان جو لانا ہے جن چیزوں پر، تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ایک کا انکار کر دے انسان، یہ سب کچھ ماننا کرے تو پھر کوئی چیز نہیں ہے، تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ چیز یاد رکھیے۔
اگر کوئی آخری نبی کو مان رہا ہے اور کہے کہ نہیں باقی جو پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام سب نبی نہیں تھے، کافر ہو جائے گا. یہودی کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن آخری نبی کو نہیں مانتے، کافر ہے. عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن آخری نبی کو نہیں مانتے، کافر ہے. تو تمام نبیوں کو ماننا ضروری ہے. ایمان کے 6 ارکان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. پھر اس کا کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا، رسول پر ایمان لانے کا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا، تقدیر پر ایمان؟ اس کی بھی تفصیل جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تقدیر یعنی ہر چیزیں ہم سب کے نصیب میں اللہ نے لکھ دی ہے، بلکہ تمام چیزوں کے بارے میں، تمام مخلوق کے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. اس پہ ایمان لانا ہے. خوشی میں بھی لکھا ہوا ہے، مصیبت ہے پریشانی میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. کوئی چیز تقدیر کے باہر نہیں ہوتا. حادثات واقعہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک، عالم الغیب ہے. اللہ کو پتا کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو آج بہت سے مسلمان تھے جو تقدیر کے بارے میں صحیح سے نہیں جانتے اور گمراہی کا شکار ہو جاتے. اس میں بھی فرقے گمراہ ہو گئے. ایک جبریہ فرقہ ہے، ایک قدریہ فرقہ ہے. ایک تقدیر کو مانتا ہی نہیں ہے، ایک ایسا کہتا ہے کہ نہیں انسان ایک دم مجبور ہے. ایسا نہیں ہے، دونوں طریقے غلط ہے. تقدیر ہے، سب کچھ لکھا ہوا، پھر اللہ نے کچھ اختیار بھی ہم کو دیا ہے. ٹھیک ہے. ہم اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا، برا کریں گے تو برا ملے گا. یہ بھی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے. تو ایمان کی بیسک اور بنیادی باتیں بھی آج کل کے مسلمان نہیں جانتے. تو اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. نیک اعمال بہت سارے ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان کے بعد نماز. 5 وقت کی نماز کو اللہ نے تمام مسلمان مرد اور پر فرض قرار دیا. جس عالم صاحب پر، ایک امام صاحب پر نماز پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہر مسلمان پر نماز پڑھنا ضروری ہے. کسی کے لیے نماز اللہ نے معاف نہیں کیا. تو نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور باقی قرآن کی تلاوت، بہت ساری چیزیں، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ نکلنا، سب کچھ بہت کچھ ہے. نیک اعمال بے شمار ہیں. صدقہ خیرات ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے قرآن مجید کی. تو نیک اعمال انسان کرتا رہے. ایمان لایا اور جو چیز اس پر فرض ہے اس کو ادا کرے. خواتین اس پر پردہ اللہ نے فرض کیا ہے، یہ بھی نیک اعمال ہے. پردہ کرنا، پردہ نہیں کرنا یہ تو عورت جہنم میں چلی جائے گی جو پردہ نہیں کرتی ہے. تو الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. تو مرد عورت پر جو شریعت اللہ نے فرض کرا دی، جو شریعت اللہ نے بھیجی ہے، شریعت کو، اسلام کو، دین کو ماننا، قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنا. تو نیک عمل کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اسی کا نام اخلاص، اللہ کے لیے کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں، یا مجبوری میں نہیں کہ نہیں کریں گے لوگ کیا کہے گا، اس لیے روزہ نہ رکھیں کہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہے گا. نہیں، اللہ کا حکم اس لیے رکھ رہے ہیں اور اللہ کی خاطر رکھ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو کوئی بھی نیک کام کریں آپ تو اس کے قبول ہونے کے لیے 2 بنیادی شرط ہے. 2 بنیادی شرط ہے. نمبر 1 کہ اللہ کے لیے کرنا، اور نمبر 2 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا. اللہ کے لیے کر رہے ہیں، طریقہ آپ کا اپنا ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. نبی کی سنت پر چلنا اور اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، تبھی جا کر ہمارے اعمال قبول ہوں گے. تو ہر عبادت جو بھی کریں گے، پھر اس کی تفسیر الگ الگ ہے، لیکن ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے 2 بنیادی شرط ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرنا، اخلاص ہو، دکھاوا ریاکاری نہ ہو، مجبوری بھی نہ کرے، دل سے کرے، خوشی سے کرے، اللہ کے لیے کرے. اور نمبر 2 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، طریقے پر وہ اس عبادت کو انجام دیں، تب اللہ قبول کرے گا. افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان بہت سے جو کوشش تو بہت کرتے ہیں، عبادت، نماز، روزے، ماشاء اللہ محنت میں لگے ہوئے، لیکن ان کا طریقہ سنت طریقہ نہیں ہے، اور نہ جاننے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو یا تو بدعت میں پڑ جاتے ہیں، یا جہالت میں غلط طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، غلط طریقے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، غلط طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، غلط طریقے سے ذکر اذکار کر رہے ہیں. اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ منہ پہ مار دے گا آپ کے. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، نظام بنایا اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا کیوں؟ اس لیے نہ کہ عمل کر کے دکھا دیں، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے وسلم نے اتنی مار کھائی، گالیاں سنی، تکلیف اٹھائی لوگوں کے ذریعے، کافروں کے ذریعے، لیکن اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا کہ ہر چیز عمل کر کے دکھا دیں کیسے کرنا ہے. یہ فرض ہے ہم پر کہ ہر عمل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تبھی اللہ قبول کرے گا، ورنہ اللہ منہ پہ مار دے گا. ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے تو یہ کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں حضرت نے یہ فرمایا، یہ سب نہیں چلے گا. اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ نبی کے طریقے پر کیا کون عمل کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ ذکر و اذکار وظیفہ کرتے ہیں جھوم جھوم کر کے، اللہ اللہ اللہ. دیکھیں یہ بدعت ہے، گناہ ملے گا نا. ہاتھ کو ہلا ہلا کے وظیفہ کرنا، گھوم گھوم کے، کچھ ناچتے ہیں، ڈانس کر کر کے ذکر و اذکار کر رہے ہیں،
اس کے عالم بھی اس میں موجود ہے، اس مجلس میں، اس محفل میں. آپ نے بھی ویڈیو ایسی کچھ دیکھی ہوگی، نظر سے کبھی گزر جاتی ہے اچانک، کہ لوگ جمع ہو کے گروپ بنا کر کے جھوم جھوم کر کے ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن سر کو ہلا کے، بدن کو ہلا کے، باڈی کو ہلا کے. یہ سب صوفیوں کا طریقہ ہے، یہ بدعت ہے، گناہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ایک ذرہ بھی آپ کو ثواب نہیں دے گا، بلکہ اللہ کو گناہ دے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ذکر اذکار کبھی بھی جھوم جھوم کے، ہل ہل کے، اپنے آپ کو ہلا ہلا کے کبھی نہیں کیا ہے. اطمینان سے آرام سے وظیفہ کیا جاتا ہے، ذکر اذکار کیا جاتا ہے. تو ایک مثال دینا کہ نہیں، انسان اگر سنت طریقے سے ہٹتا، دیکھیے کہ ایک مثال ایک یہ بھی ہے. تو ہر عمل کو، عبادت کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے تب وہ نیک عمل ہوگا، ورنہ نیک عمل نہیں ہوگا. یہ تو بدعت، یہ تو شرک، یہ تو خرافات ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ پر، یعنی شرک کے خلاف، کفر کے خلاف، توحید پر رہنا ہے، اور نیک عمل کرنا ہے، یعنی بدعت میں نہیں جانا ہے، سنت پر چلنا ہے، سنت پر، تب جا کے اللہ قبول کرے گا. تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک کا انکار کرنا، شرک سے دوری بنا کے رکھنا، یہ ضروری ہے. اگر کوئی انسان ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا، پھر وہ شرک بھی کر رہا ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، پھر اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان کلمہ پڑھا اور نماز بھی پڑھتا ہے، خواتین پردہ بھی کرتی ہیں، لیکن وہ درگاہ پہ بھی جاتی ہے، مزار پہ بھی جاتی ہے، کوئی مرد غیر اللہ کو پکارتا بھی ہے، نفع نقصان کا اللہ کے علاوہ کسی کو مالک بھی سمجھتا ہے کہ اولیاء ہیں، یہ بابا ہیں، یہ بزرگ ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ بھی شفا دے سکتے ہیں. اگر یہ عقیدہ آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ شرک اکبر ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، درگاہوں پہ، مزاروں پہ جانا، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، ان سے فریاد کرنا، یہ شرک اکبر ہے. فرق سمجھیے. کوئی انسان زندہ وہ کہہ رہا ہے ایک گلاس پانی دے دو، آپ ہیلپ کے لیے بول رہے ہیں، یہ تو جائز ہے. بیوی کو کہہ رہا آپ ناشتہ دے دو، یہ تو جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیوی سے ناشتہ کھانا مانگتے تھے. تو یہ تو اللہ نے انسانوں کا کام بانٹ دیا نا، ایک دوسرے کے لیے ضرورت کی چیزیں دے دی ہے. یہ شرک نہیں ہے. شرک وہ ہے کہ انسان، آپ کسی سے ایسی چیز کا مطالبہ کریں یا عقیدہ رکھیں جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے، وہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں. جیسے کہ اولاد دینا، شفا بھی دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ انسانوں میں اللہ یہ چیزیں نہیں دی، نہ بزرگوں کو، نہ اولیاؤں کو. تو پھر بھی آپ مانگ رہے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں، شرک اکبر ہے. انسان کافر ہو جائے. یا دعا تو صرف اللہ سے کرنی ہے، اگر غیر اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو شرک اکبر ہو جائے گا. یا کوئی بزرگ ولی ہے، اگر آپ زندہ ہیں تو ان کو آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، میرے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، بالکل جائز ہے، کوئی مشکل نہیں. لیکن وہی بزرگ ولی اللہ کے نیک بندے وفات پا گئے تو ان کی قبروں پر جا کر کے اب ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیجئے، یہ شرک ہے. کیونکہ ابھی آپ کو وہ ایک گلاس پانی بھی نہیں دے سکتے ہیں، ان کی قبر پر مکھی بیٹھ جائے وہ ہٹا نہیں سکتے، پھر بھی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دیجئے، تو یہ شرک ہو جائے گا. انسان جو طاقت، جو چیز اللہ نے انسانوں کو نہیں دی ہے، اب پھر بھی اس کے بارے میں آپ اسے عقیدہ رکھ رہے ہیں، اسے مطالبہ کر رہے ہیں، اسے مانگتے ہیں اور اس کو فریاد کر رہے ہیں، اس کے بارے میں عقیدہ رکھ کے ان کو مانگنے جاتے ہیں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا، اگر کوئی مردہ سے ڈرتا ہے یہ بھی شرک ہے. کہ مردہ کیا کر لے گا؟ اگر زندہ سے تھوڑا ڈر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، مار پیٹ سکتا ہے، اس حد تک ڈر رہے ہیں، تو یہ ایک ڈر ایک فطری ہے، نیچرل ہے. کہ سانپ کے کاٹنے سے انسان کو زہر لگ جاتا ہے، انسان مارے گا چوٹ لگتی ہے، یہ فطری ڈر ہے. لیکن انسان اگر وفات پا گیا تو کچھ نہیں کر سکتا، پھر بھی اسے ڈر رہا ہے، یہ شرک میں آ جائے گا. سمجھیے. تو جو بدعتی لوگ ہیں کنفیوز اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں باتیں کو کلیئر کر رہا ہوں کہ بھائی اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے تو بیوی سے ناشتہ کیوں مانگتے ہیں؟ اگر اولیاؤں سے مانگنا اگر غلط ہے تو پھر دوستوں سے کیوں کہتے بھائی پیسہ دے دو مجھے، ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ تو اس طرح اگر ہیلپ مانگنا اگر شرک ہو جائے گا، غلط ہوگا، تو سب سے بڑا بزرگ تو پھر یہ موبائل ہو جائے گا. موبائل کتنا ہیلپ آپ کی کرتا ہے فون پہ بات کرنے میں، بیان سننے میں، کسی کو میسج بھیجنے میں. تو ان بڑے بزرگ کو جو آپ بزرگ مان کے اس کو مانگ رہے ہیں، تو اس سے بڑے بزرگ موبائل بن جائیں گے، اتنا آپ کا ہیلپ کر رہا ہے. تو اس ہیلپ میں اس ہیلپ میں فرق ہے نا، یہ فرق سمجھنا ضروری ہے. عورت مرد میں فرق ہے، گیا بیل میں فرق ہے، پانی میں اور پیشاب میں فرق ہے. تو انسان کو توحید پر رہنا ضروری ہے. تو ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد شرک سے بچنا ضروری ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا تو اس سے شرک نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دیکھیے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، تب ایسے لوگ ایمان والے ہدایت یافتہ ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر کوئی کلمہ پڑھ لیا
تو اس کا مطلب نہیں وہ شرک سے محفوظ ہو گیا. شرک سے بچنا پڑے گا تب ہم محفوظ ہو گئے. محفوظ کرنا پڑے گا, بچانا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک, کہ اے نبی اگر آپ بھی اگر شرک کریں گے تو آپ کا عمل بھی اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے گا. اللہ اکبر, خطرناک بات ہے. تو شرک سے بچانا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو. تو یہ بدعتیوں کی طرف سے ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں ڈالی جا رہی ہے یا ڈالی جاتی ہے کہ نہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمارے اندر شرک نہیں آ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہو سکتا ہے. کیسے؟ کہ وہ کلمہ پڑھ لیا, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے, غیر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے, بزرگوں کو, اولیاءوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے, تو مشرک ہے وہ. اس میں اور ایک ہندو میں, اس میں ایک یہودی میں کوئی فرق نہیں انجام کے اعتبار سے. یہ بھی جہنم, وہ بھی جہنم میں. خطرناک معاملہ, ڈینجر ہے. ایمان لانے کے بعد ایمان کو بچانا, شرک سے بچنا, یہ بہت ضروری ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. سورہ یوسف کی آیت اپنے نہیں پڑھی وہ, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ یوسف کے آخر میں کہ بہت سے لوگ جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ مشرک ہیں. تو قرآن کی آیت ہے, جائیے پڑھیے, ترجمہ پڑھ لیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی وہ مشرک ہیں. کیونکہ اللہ پر ایمان تو لے آئی نہیں, اللہ کو تو مان رہا ہے, رسول کو تو مان رہا ہے. اللہ رسول کو ماننے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ, پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں, کسی بزرگ کو, کسی ولی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں, اولادیں ان سے مانگتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کسی کو زندہ کر سکتے ہیں, کسی کو اولاد دے سکتے ہیں, کسی کو شفا دے سکتے ہیں. تو ایمان تو لایا لیکن پھر بھی وہ شرک کر رہے ہیں, تو مشرک ہو گیا وہ. اللہ اکبر. تو ایمان لانا ہے, شرک سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, توحید پر رہنا ہے, شرک میں نہیں جانا ہے, سنت پر چلنا ہے, بدعت سے بچنا ہے, نیک عمل کرنا ہے. اور کیا کرنا دیکھیے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, اور حق کی وصیت کرنی ہے, وصیت ایک دوسرے کو. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے, نصیحت کرنی ہے. یعنی انسان خود ہی حق بات پر عمل کرے اور حق بات پر عمل کرنے کے لیے دوسرے کو کہے بھی. تو حق بات میں ساری چیزیں آ گئی. کوئی نماز نہیں پڑھتا, کہیں نماز پڑھنے کے لیے. کوئی سود بیاج کھاتا ہے تو کہیے, حق بات یہ ہے کہ کہیے کہ نہیں حرام ہے. حق بات یہ ہے کہ یہ حرام ہے سود بیاج کھانا. کوئی ظلم کرتا کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ, کہیے کہ نہیں یہ آپ ظلم کر رہے ہیں, یہ آپ کا حق نہیں ہے, یہ بھی حق بات ہے. ٹھیک ہے, تو حق میں ساری باتیں آ گئی. تو گویا کہ یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر, کہ بھلائی کا ہم حکم دیں دوسروں کو اور برائی سے روکیں. تو بھلائی کا حکم دیں, یعنی خود تو بھلائی پر عمل کرنا ہے شریعت پر, اور دوسروں کو بھی شریعت پر عمل کروانا ہے. اکثر آج مسلمان کیسے کہ نہیں, خود نماز پڑھ لیے, اچھے کام کرے, بس چھوڑ دیے, جانے دو, وہ نماز پڑھے نہ پڑھے وہ جانے. ہم حرام نہیں کھا رہا, وہ حرام کھا رہا, کھانے دو, ظلم کر رہا کرنے دو. کوئی کسی کو ستا رہا, ستانے دو, چلو ہم تو اس میں نہیں ہے نا, اس لیے ہم نہیں پڑھے ہوئے. کوئی کسی پر کیس مقدمہ کر دیا ہے, ستا رہا, ظلم, چپ چاپ بیٹھے ہو سب چپ, اس پہ کیا ہے نا, جانے دو, کیوں اس میں پڑھنے کے لیے جائے. اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق بات کی وصیت کرو, اچھے کام کا حکم دو دوسروں کو, اور کوئی غلط ظلم کر رہا, ذاتی کر رہا, اس کو روکو بھی. کوئی کسی کا حرام کر رہا, روکو. کسی کا قرضہ رکھ کے نہیں دے رہا, رکھ کر کے آپ اس کو دلوا سکتے, دلائیے. تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر, کہ بھلائی کا دوسروں کو حکم دینا اور برائی سے روکنا. کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی غیبت کرتا ہے, کوئی اور گناہ کر رہا ہے, کوئی کسی اور شرارت میں کوئی چل رہا ہے یا چل رہی ہے, تو خود ہم اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کا حکم دیں. خود بھی ہم برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں. یہ اسلام کا بنیادی حصہ ایمان کا. تو گویا کہ اس صورت کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیا کہ انسان خود اچھا ہو, نیک عمل کرے, ایمان لائے, مومن ہو, وہیں دوسروں کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کرے, اصل وہ کامیاب ہے. کسی اپنے آپ کو اچھا کرنے کافی نہیں ہے, اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کرنا ہے, آپ سے جہاں تک ہو سکتا ہے, آپ کی جو بس میں ہو, جتنا آپ کر سکتے ہیں, جتنا آپ کر سکتی ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, پڑوسن کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. آپ ایک مرد ہونے کے ناطے اپنے فیملی, اپنے خاندان, اپنے گھر, اپنے گاؤں, اپنے علاقہ, رشتہ دار, جتنے کو بھی آپ اچھا بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں, اچھے کام کا حکم دے سکتے ہیں, اور برائی سے ان کو روک سکتے ہیں, روکنے کی ان کو کوشش کریں, برائیوں سے, نافرمانیوں سے. تو خود اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے, تب جا کے انسان کامیاب ہوگا حقیقی طور پر آخرت میں. تو اللہ نے صرف یہ کہ حق بات کہو, بلکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, ایک دوسرے کو وصیت کرو, نصیحت کو کہو حق بات پر عمل کرنے کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ,
اور صرف صبر کرنا نہیں ہے، صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو وصیت بھی کرنی ہے کہ وہ بھی صبر کریں۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیے، بہت کروڑوں کی بات بول رہا ہوں کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں جو تکلیف پریشانی ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو بھوکے پیاسے تکلیف ہو رہی ہے نا، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ خواتین ہیں، پردہ کر کے باہر نکلتی ہیں، تھوڑی تکلیف ہوتی ہوگی پردہ کرنے کی، سے صبر کرنا ہے۔ فجر میں اٹھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، نیند توڑنی پڑتی ہے، چھوڑنی پڑتی ہے، بستر چھوڑنا پڑتا ہے، صبر کرنا ہے۔ زکوٰۃ دے، تھوڑی عجیب لگتا ہے نا، پیسہ میرا جا رہا ہے، نہیں، صبر کرنا ہے۔ تو عبادت کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے انسان، ایک انسان ہونے کے ناطے، ٹھنڈی ہے بہت، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرنا تکلیف ہے نا، صبر کرنا ہے۔ کوئی کام ہے، کھانا بنانا ہے، کسی کو ڈیوٹی کرنی ہے، تو نماز پڑھنی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑنا ہے اس کو، تکلیف اٹھاتے ہوئے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پہلا صبر کیا؟ نمبر 1 کہ اللہ کی عبادت کرنے میں جو تکلیف ہو اس راہ میں، تو اس کو برداشت، اس پر صبر کیا جائے اور عبادت ہم کریں گے۔ نمبر 2 کہ گناہ کو چھوڑنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ اس انسان کا دل چاہتا ہے سگریٹ پینا، تمباکو کھانا، عادت لگ گئی، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن صبر کرے، اس کو چھوڑیے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں تمباکو سگریٹ یہ مکروہ، غلط بات ہے، یہ حرام ہے۔ بھائی مکروہ اس کو کہتے ہیں جو جائز چیز ہو لیکن بہت اچھا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مکروہ۔ مکروہ یعنی ناپسندیدہ، اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو حرام چیز ہے، تمباکو کھانا، تمباکو یہ کھاتے ہیں لگا لگا کے رکھتے ہیں، تمباکو، سگریٹ، بیڑی، گل، جو کچھ لوگ گل کرتے ہیں، یہ سب میں نشہ ہے اور یہ سب نقصان دہ ہے۔ ہر وہ جس میں نشہ ہو یا جسم کے لیے نقصان دہ ہو وہ حرام ہے اسلام میں۔ اسی طرح کوئی انسان شراب پیتا تھا، اب وہ چھوڑنے سے تکلیف ہو رہی ہے، صبر کیجیے، گناہ کو چھوڑنے میں تکلیف، صبر کیجیے۔ غیبت کرنے کی آپ کو عادت تھی لیکن اب غیبت کرنا چاہ رہے ہیں، موقع ملا لیکن نہیں کرنا، نہیں، گناہ ملے گا، اب تکلیف ہو رہی ہے آپ کو چھوڑنے میں، چھوڑیے، یہ صبر ہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ تو گناہ کو چھوڑنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ کوئی انسان ہے جس کو عورت اور لڑکیوں کو دیکھنے کی عادت ہے کہ راستے گزرتا ہے وہ دیکھتا ہے، لڑکی فوراً نظر پڑتی ہے اس کی، اس عادت کو چھوڑے۔ اب اس کو چھوڑنے تکلیف ہوگی کیونکہ اس کا دل مائل ہے اس طرف، اس کی عادت پڑی ہوئی تھی دیکھنے کی، تو اس چیز کو چھوڑنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف اٹھائیے لیکن مت دیکھیے گناہ کی طرف۔ یہ تکلیف ہو رہی ہے گناہ کو چھوڑنے میں، اس پر بھی صبر کیجیے، یہ بھی ایک صبر ہے، یہ بھی ایک صبر ہے گناہ کو چھوڑنے میں۔ تو اسی طرح آپ سمجھتے چلیے کہ کوئی بھی گناہ ہے اس کو چھوڑنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑی مشقت کرنی پڑ رہی ہے، عادت پڑ گئی کسی گناہ کرنے کی، اس کو چھوڑیے۔ یہ تکلیف ہو رہی ہے اس پر آپ صبر کیجیے، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا صبر کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں جو پریشانی، مصیبت، دکھ، درد لکھا ہے، اس مصیبت، تکلیف پر صبر کرنا۔ جیسے جسم میں کوئی بیماری ہو گیا، تکلیف ہے، صبر کریں گے۔ گھر والوں کو تکلیف، بیماری ہے، ماں باپ بیمار ہے، بیوی بچے بیمار ہیں، صبر کرنا ہے۔ کسی کا شوہر بیمار ہے، صبر کرنا ہے۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں نا ایک دم ہنگامہ کر کے رہتی تھی، شوہر کیا بیمار ہوا کہ لگتا سر پہ اٹھا لیتی دنیا کو، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ کس کا شوہر بیمار نہیں ہوتا ہے، کس کی بیوی بیمار نہیں ہوتی، کس کے بچے بیمار نہیں ہوتے، کس کے ماں باپ بیمار نہیں ہوتے، کچھ لوگ پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، خود بھی گھبرا کے اس کو گھبرا دیتی ہے، صحیح نہیں ہے، ایمان کے خلاف گویا کہ آپ نے صبر کا مطلب سمجھا نہیں۔ تو صبر کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی تکلیف ہمیں زندگی میں ہوتی ہے، خود ہماری ذات کے اندر ہو یا ہمارے فیملی کے ساتھ کوئی تکلیف ہو جائے، بیماری آ جائے، روزی روٹی کا مسئلہ آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارے اس میں اللہ نے مصیبت لکھی ہے تقدیر میں، پریشانی ہے روزی روٹی کو لے کے یا بیماری کو لے کے، یا مثلا دشمن کوئی پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، اس پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو زندگی گزارتے ہوئے دنیا میں جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف، آزمائش، فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ تو 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے، توحید پر چلتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو صبر کریں۔ نمبر 2 کہ گناہ کو چھوڑنے تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ اور نمبر 3 اللہ نے ہمارے نصیب میں، تقدیر میں جو کچھ آزمائشیں لکھی ہے، دکھ درد لکھا ہے زندگی کے اندر، اس پر صبر کرنا۔ اور ان تینوں چیزوں کا دوسرے کو حکم بھی دینا کہ آپ بھی صبر کریں، وصیت کرنی ایک دوسرے کو، یہ چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہوئے صبر کر لیتے ہیں لیکن گناہ چھوڑنے میں صبر نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ ایسے جو گناہ چھوڑنے میں الحمدللہ بہت مضبوط ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو یہ آزمائش ہوتی ہے، بیماری، تکلیف، اس پر صبر نہیں کر پاتے۔ جب تکلیف آتی ہے کسی دشمن کی طرف سے، مثلا کہ کافر ستا رہا ہے مسلمانوں کو، تنگ کر رہا ہے، جینا حرام کر دے، ستائے، تو وہ صبر نہیں کر پاتا ہے آزمائش میں، تکلیف میں،
اور ایسے ہی لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ، خطرناک چیز ہے. تو مرتد کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر صبر نہیں ہے. تو تینوں طرح سے ہمیں صبر کرنا ہے. کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی کچھ بھی، کتنے بھی ہمیں سکتا ہے، کبھی ایمان نہیں چھوڑنا. ہمارے اندر پہلے سے تیار ہوں کہ ہمیں صبر کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں تو دنیا میں آزمائش آئی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے ستایا ہے، مارا پیٹا ہے، گالیاں دی ہیں، تہمت لگائی، الزام لگایا، بدنام کیا ہے. بدنام کرنے کی مطلب کوشش کی ہے کافروں نے. لیکن الحمدللہ اللہ نے کتنا اونچا رتبہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے اور ستانے والوں کا نام کوئی جانتا ہے؟ نہیں. مٹی میں مل گئے، عذاب الگ مل رہا ہے، کوئی جاننے والا اس کو نہیں ہے. صحابہ کرام کو ستایا گیا، مارا پیٹا گیا ایمان لانے کی وجہ سے. تو پتہ چلا ایمان لانا اتنا آسان نہیں ہے، پھر ٹکنا اتنا آسان نہیں ہے. اس میں مصیبت پریشانی آئے گی، چاہے اپنوں کی طرف سے ہو، پڑوسی کی طرف سے ہو، گاؤں والوں کی طرف سے ہو، رشتہ داروں کی طرف سے ہو، یا دور کے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی طرف سے ہو، یا خود جسمانی طور پہ کوئی بیماری ہے، کوئی آفت ہے، کوئی بلا ہے، کوئی حادثات ہے، ایکسیڈنٹ ہے، واقعات ہیں، سیلاب ہے. یہ ساری چیزیں آ گئی. یہ سیلاب کا آنا، یہ آگ کا لگ جانا، یا کچھ ہو، جو بھی مصیبت آزمائش پریشانی آتی ہے، ہر آزمائش تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ بنیادی بات ہے اور یہ ضروری ہے. جو صبر کرے گا وہی مرتے دم تک ٹک پائے گا ایمان پر، توحید پر، سنت پر. اور ایسے ہی لوگ آخرت میں خسارہ نہیں اٹھائیں گے، نقصان نہیں اٹھائیں گے، بلکہ کامیاب ہو جائیں گے. تو گویا اس صورت کے اندر یہ بتایا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور اصل نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے. تو والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان پورے طور پر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. ساری انسان گھاٹے یا نقصان کے اندر ہے. یعنی آخرت میں نقصان کون اٹھائے گا؟ ساری انسانیت. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں یا وہ لوگ ایسے ہیں جو نقصان اٹھانے سے بچ جائیں گے. یہ تو پورے طور پہ بچ جائیں گے، یہ بہت جو دیندار ہوں گے پورے طور پر نقصان سے بچیں گے. یا بہت دیندار نہیں ہے، ڈھلمل یقین والے، کچھ ادھر بھی کچھ ادھر بھی ہے، تو اس کا نقصان تو خیر ہوگا. لیکن جو کافر ہے، نان مسلم، مشرک یا شرک کرنے والا ہے، وہ تو خیر پورے طور پر نقصان اٹھائے گا. تو ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان پورے طور پر نقصان گھاٹے میں ہے. اس سے مراد اصل کافر ہے، مشرکین ہے. اور باقی گنہگار جو مسلمان ہیں وہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے گنہگاروں کو بھی جہنم کے اندر سزا دینے کے لیے ڈالا جائے گا، اور پھر وہ اپنی سزا کاٹ کر کے پھر اس کو ایک دن جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اس کا بھی ایک نقصان ہوا نا، کہ وہ کچھ سالوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے، کافی مدت کے لیے اپنے گناہ کی حساب سے سزا کاٹنے کے جہنم سے ڈالا جائے گا. تو ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے پورے طور پر. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کیے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی، یعنی نصیحت کی، ایک دوسرے کو کہا. تو ایسے لوگ نقصان نہیں اٹھائیں گے، آخرت میں قیامت کے کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے. تو ایمان کا کیا مطلب ہے وہ بتایا گیا. عمل کا کیا مطلب ہے، نیک عمل، کس کو نیک عمل کہتے ہیں اور کب نیک عمل قبول ہوگا وہ بتایا گیا. اور حق بات کیا وہ بتایا گیا. وصیت کیا مطلب، وصیت کرنے کی، کہنے کی، وہ بتایا گیا. اور صبر کیا ہے، اور صبر کی کتنے قسمیں ہیں اور کس طرح صبر کرنا چاہیے، وہ باتیں بتائی گئی. اس طرح سے سورہ عصر کا ترجمہ، اس کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی. تو یہ چھوٹی سورت ضرور ہے لیکن بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے، اور ہر مسلمان کو ہمیشہ اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنے فائدے اور نقصان اس کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اصل کامیابی ہے. پیسہ کما لینا، بڑے پوسٹ کو پا لینا، بڑی سیلری پا جانا، بڑا گھر بنا لینا، یہ کامیابی اصل نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ ایمان اور نیک عمل. ورنہ بادشاہ بھی دنیا کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، پرائم منسٹر بھی دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے، سی ایم اور پی ایم بھی دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے، اور اس کو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آخرت میں پھر نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا اگر وہ ایمان والا اور نیک عمل والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس صورت کو بھی اچھے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.